السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج ہفتے کا دن ہے 19 جون سن 2021۔ دو تین امپورٹنٹ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جس پر ایز اے پاکستانی آپ فخر کر سکتے ہیں، اور اس پوری دنیا میں آپ کا جو سر ہے وہ ایز اے انڈیپینڈنٹ نیشن آپ کا سر بلند ہوا ہے، اور یہ سب کچھ کیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے۔ میں اس ایشو پر بات کروں گا جس پر پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان پر پریشر ڈال رہی ہے، امریکہ خاص طور پر پریشر ڈال رہا ہے، اور جو یورپین جو طاقتیں ہیں جس میں یو کے بھی شامل ہے، وہ سب یہی کہہ رہے ہیں پاکستان کو کہ امریکہ کی بات کو آپ مان لیں۔ لیکن اسلام آباد میں وزیر اعظم پاکستان نے ایک انٹرویو دیا ہے، ایک امریکن پبلیکیشن کو انٹرویو دیا ہے جو اگلے 24 گھنٹے میں آن ایئر ہوگا، اور اس میں وزیر اعظم نے کھل کر یہ بات کر دی ہے کہ پاکستان امریکہ کو بالکل کسی طرح سے بھی اڈے نہیں دے گا۔ کیٹیگوریکلی پرائم منسٹر نے اس کو ڈینائی کر دیا ہے۔ اس کے بڑے اثرات ہوں گے پاکستان پر، اس کے بڑے برے نتائج ہوں گے پاکستان پر، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے کسی طرح سے بھی جھکنے سے انکار کر دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ وہ جو افغانستان کے اندر جو جنگ ہے اس میں کوئی ہمارا فیورٹ نہیں ہے۔ امریکہ کے ساتھ ہم امن کے پارٹنر تو بن سکتے ہیں، لیکن اب امریکہ کے ساتھ ہم یہ جو دہشت گردی کے خلاف ایک جو سو کالڈ لڑائی ہے اس کے ہم پارٹنر نہیں ہیں۔ بہت ہی یہ سگنیفیکنٹ انٹرویو ہے، اور بڑی کھل کر یہ بات کی ہے، اور اتنی کھل کر بات کی ہے کہ جو انٹرویو لینے والا جرنلسٹ تھا، بتایا جاتا ہے کہ وہ ششدر رہ گیا، وہ حیران رہ گیا، اور جب وزیر اعظم نے یہ گفتگو کی ان سے سوال کے جواب میں، تو اس نے بیچ میں انٹرپٹ کر کے وزیر اعظم سے یہ کہا کہ پرائم منسٹر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل امریکہ کو کوئی اڈے نہیں دیں گے؟ تو وزیر اعظم نے کہا کہ آپ کی کانیں بالکل آپ کے کان صحیح سن رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بالکل پاکستان جو ہے وہ امریکہ کو کوئی اڈا نہیں دے گا افغانستان میں کارروائی کرنے کے لیے۔ اور پھر صرف یہیں تک بات نہیں ہے، ایک اور بات جو وزیر اعظم نے کہی، وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان سے ڈرون اٹیکس کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ابھی تک پاکستان کا ایک معاہدہ چل رہا ہے یونائٹڈ نیشن کی وجہ سے، جس وقت افغانستان میں آپریشن ہوا تھا، کہ جو امریکن فورسز ہیں، جو الائیڈ فورسز ہیں، وہ پاکستان کی ایئر سپیس جو ہے وہ استعمال کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم نے یہ بات بھی واضح کی ہے اپنے ساتھیوں سے، اپنے مشیروں سے، اور جن لوگوں سے میری بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ اب یہ کیونکہ افغانستان سے امریکہ وتھڈرال کر رہا ہے اور سپٹمبر تک انہوں نے وہاں سے سب نکل جانا ہے، تو ان لاجسٹکس کے لیے اگر ایئر سپیس کی ضرورت ہے پاکستان کی، جہاں سے انہوں نے گزر کے آنا جانا ہے، تو وہ تو ہم آپ کو اجازت دے دیں گے، لیکن جیسے ہی امریکی فوج کا وتھڈرال مکمل ہو جائے گا، الائیڈ فورسز کا وتھڈرال جو کہ انہوں نے اعلان کیا سپٹمبر میں، اس کے بعد پاکستان کی ایئر سپیس بھی پرائم منسٹر نے یہ کہہ دیا ہے کہ امریکہ یا کوئی اور طاقت افغانستان کے اندر دہشت یعنی کوئی ڈرون اٹیک کے لیے، کسی حملے کے لیے، کسی آپریشن کے لیے، بالکل کسی طرح سے بھی جو پاکستان اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ اس کو استعمال کیا جائے۔ یہ بڑا ایک ایسا یہ بیان ہے، ایک ایسی بات ہے کہ جس نے امریکنز کو بہت پریشان کیا۔ اس سے پہلے وزیر اعظم یہ بھی بتا چکے ہیں امریکنز کو کہ اگر جو بائیڈن کے علاوہ کسی نے ون آن ون ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ بات نہیں کریں گے۔ البتہ اگر کوئی ڈیلیگیشن کی صورت میں آفیشلز آتے ہیں، جن میں پاکستان کے آفیشلز بھی ہیں، فار انسٹنس اگر وزیر خارجہ امریکہ کے یہاں پر آتے ہیں تو وہ شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات کریں گے، اور پھر ایک ڈیلیگیشن کی صورت میں اگر وہ پرائم منسٹر سے ملنے آ جائیں گے تو وزیر اعظم اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں، اس میں ملاقات یا گفتگو ہو سکتی ہے۔ لیکن ون آن ون جو گفتگو ہے وہ خصوصی طور پر اگر پاکستان اور امریکہ کے درمیان معاملات میں ہے تو وہ جو بائیڈن جو ہیں وہ بات کریں گے تو وزیر اعظم ان سے بات کریں گے۔ ایک بہت ٹف سٹانس لیا ہے، اس کے کنسیکوینسز بھی ہیں، اس کے اثرات بھی ہیں، پاکستانیوں کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور میرا خیال ہے قوم بالکل تیار ہے۔ پاکستان کی قوم اس معاملے پر کوئی کسی طرح کا بھی دباؤ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں آپ کو اپنے چیزیں شیئر کرتا ہوں، میری دکانداروں سے بات ہوئی ہے،
کیب ڈرائیورز ہیں ان سے بات ہوئی ہے، عام پاکستانیوں سے بات ہوئی ہے، پاکستان کے جو کاروباری لوگ ہیں ان سے میری بات ہوئی ہے، اور آپ یقین کریں کوئی بھی جو ہے وہ امریکہ یا کسی اور یا بھارت کے دباؤ کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پوری قوم اس معاملے میں وزیر اعظم کے ساتھ ہے۔ اور اس میں اب جو اچھا اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں؟ فیٹف آپ کو سمجھ آ رہی ہے، فیٹف کا جو اجلاس ہے اس میں حالانکہ پاکستان نے بہت ساری شرائط پر پورا پاکستان اتر آیا، جتنی کوشش منی لانڈرنگ کو ختم کرنے کے لیے پاکستان نے کی ہے پوری اس کو فیٹف والے ایکنالج بھی کرتے ہیں، لیکن اینڈ پہ آ کے وہ پاکستان کو گریل اس سے نہیں نکالتے، کیونکہ پولیٹیکلی پاکستان کو وہ پریشر میں رکھنا چاہتے ہیں۔ آئی ایم ایف نے بھی، ورلڈ بینک نے بھی پاکستان کو پریشر میں رکھا ہوا ہے، اس کے باوجود کہ جو ان کی اپنی رپورٹس ہیں اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو کرونا کا جو اثرات تھے سب سے تیز ترقی اس میں دکھائی ہے پاکستان نے، ان اثرات کے باوجود اس کی اکانومی بہتر ہوئی ہے، اور ابھی آنے والے دنوں میں جو پاکستان کی سٹاک مارکیٹ ہے، بلومبرگ یہ کہہ رہا ہے کہ اگلے 2 سال تک اس میں کسی طرح کی بھی کوئی خسارے کا امکان نہیں ہے، اور دنیا کو کہہ رہا ہے کہ وہ وہاں پر جا کے انویسٹمنٹ کریں، لیکن پاکستان کو قرضہ دینے کے معاملے میں انہوں نے ہاتھ کھینچا ہے، اس لیے کہ پاکستان نے ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو ماننے سے انکار کیا۔ ترین صاحب پاکستان کے وزیر خزانہ جو بجٹ ابھی آیا اس میں جو گیپ تھا اس کے لیے جو پیسے ہمیں ملنے تھے تقریباً اب اس میں کمی آ گئی ہے، $30 کروڑ جو دینے تھے انہوں نے وہ ورلڈ بینک نے اب وہ پاکستان کو دینے سے انکار کیا۔ تو یہ بیسیکلی یہ اس چیز کے نتائج ہیں جو وزیر اعظم نے سٹانس لیا ہے، جو پاکستان نے موقف اپنایا ہے سی پیک کے ساتھ رہنے کا، افغانستان کے اندر جو امریکہ کرنا چاہتا ہے، پاکستان سے اڈے لینا چاہتا ہے، بالکل اس سے جو پاکستان نے انکار کیا اس کی وجہ سے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ دوسری طرف وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی بھرپور کوشش ہے کہ جو جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے جس کے ذریعے جس کی وجہ سے پاکستان کی جو ٹیکسٹائل پروڈکٹس ہیں وہ بہت زیادہ گئی ہیں یورپ میں جا رہی ہیں، اور پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں ان میں بڑا اضافہ ہوا ہے، تو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس کو بھی انٹیکٹ رکھیں۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی پریشر اس میں بھی آ جائے، لیکن ابھی تک پاکستان کھڑا ہے اس پر پریشر کا، اس کو برداشت کر رہا ہے۔ ایک اور جو امپورٹنٹ بات جس پر اب پاکستان پر دباؤ ہے وہ یہ ہے کہ یہ دوشنبے میں جو شنگھائی کارپوریشن ہے اس کے جو ممالک ہیں، ایس سی او کا جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز جو ہیں ان کا اجلاس ہو رہا ہے دوشنبے میں اگلے ہفتے، تو اس میں بھارت کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں اجیت دوول وہ بھی ہوں گے، پاکستان کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں ڈاکٹر موید یوسف وہ بھی ہوں گے۔ اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان دونوں کی وہاں پر ملاقات ہو جائے، ملاقات طے نہیں ہے۔ میں نے فارن آفس میں جو لوگوں سے بات کی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی اپرچونٹی بنی جس میں دونوں سیکورٹی ایڈوائزر ہاتھ ملا لیں تو اس سے پاکستان اجتناب نہیں کرے گا، لیکن ابھی تک میٹنگ پلان نہیں ہوئی، یہ پاکستان کا فارن آفس کہہ رہا ہے۔ امریکن جو یہاں پر موجود ہیں اسلام آباد میں، اور جو فورن جو یورپین ڈپلومیٹس ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ ہمارے جو مسلمان ممالک کے سفراء ہیں، ہمارے دوستوں کے جن کے ساتھ ہمارے بڑے گہرے تعلقات ہیں، ان کی یہ خواہش ہے، ان کی یہ کوشش ہے کہ جو ضرور ملاقات ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم کہہ چکے ہیں کہ جو بھارت ہے اس کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں ہوگی جب تک وہ جو اگست میں انہوں نے 2019 میں جو اقدامات اٹھائے تھے جس کے تحت کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم کیا گیا تھا، اور وہاں پہ اب تقریباً اس وقت ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں جو بھارت کے دوسرے علاقوں سے جو ہندو ہیں ان کو لا کے آباد کیا جا رہا ہے تاکہ جو مسلمان ہیں وہ اقلیت میں تبدیل ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر اگلے 2-3 سال میں بھارت ایک ڈرامہ رچا لے وہاں پہ پلیبسائٹ کا، استصواب رائے کا، اس وقت وہاں پر ہندو اکثریت ہو تو ڈیفینیٹلی پھر وہ ایک استصواب رائے کرا کر یہ اعلان کر سکتا ہے کہ جی بالکل کشمیریوں نے فیصلہ کر دیا کہ انہوں نے بھارت کے ساتھ جانا ہے۔ تو پاکستان کے وزیر اعظم کہہ چکے ہیں کہ ہم بالکل جب تک ان اقدامات کو واپس نہیں لیا جاتا کسی طرح کی بھی کوئی بات ہم بھارت کے ساتھ نہیں کریں گے، لیکن امریکہ کا دباؤ ہے، دنیا کا دباؤ ہے، پاکستان کے اندر فارن آفس میں بھی یہ سوچ موجود ہے
کہ بھارت کے پروپیگنڈے کو زیرو کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ چاہے بھارت جیسا مرضی سلوک کر رہا ہے، پاکستان آخری حد تک کوشش کر رہا ہے کہ مذاکرات ہوں. اس بات کا امکان ہے کہ ڈاکٹر موید یوسف جو ہیں وہ بھارت کے جو سیکریٹری ہیں، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ان کے ہیں اجیت ڈوول، ان سے کوئی ان کی ملاقات ہو جائے، ان سے کوئی جس طرح سے ایک سلام دعا ہو جائے، علیک سلیک ہو جائے. لیکن ابھی یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، ابھی اس کے بارے میں حتمی طور پر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ چیزیں چل رہی ہیں. ایک اور میں جانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ چائنا نے بہت ویلکم کیا ہے وزیر اعظم عمران خان کی اس بات کو، ان کے اس انٹرویو کو، کہ امریکہ کو فوجی اڈے نہیں دیے جائیں گے. یہ بات جو چائنیز ڈپلومیٹ ہیں یہاں پر اسلام آباد میں، وہ اس پر بہت خوش ہیں، اور اپنی جو ان کی یہاں پر جو پرائیویٹ کنورسیشن ہے جو انہوں نے کمیونیکیٹ کیا ہے صحافیوں کو بھی جو چیز آئی ہے، اس میں پاکستان کے اس موقف کو کہ افغانستان کے لیے استعمال میں امریکہ کے آنے کے لیے کوئی پاکستان میں فوجی اڈے نہیں دیے جائیں گے اور ایئر سپیس امریکہ کو استعمال نہیں کرنے دی جائے گی. اس سے چائنا اور پاکستان جو ہیں ان کے آپس میں جو تعلقات ہیں وہ بہت بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور ایک بیچ میں لل آ گیا تھا، جو بیچ میں ایک سی پیک تھوڑا سلو ہو گیا تھا، جو یہ بات ہو رہی تھی کہ شاید امریکی پریشر کی وجہ سے جو پروجیکٹس ہیں وہ سست روی کا شکار ہیں، وہ سارے کا سارا تاثر زائل ہوا ہے اور پاکستان اپنی اس پوزیشن پہ واپس آیا ہے. اور جو وزیر اعظم عمران خان نے ہر طرح کا دباؤ لینے سے انکار کر دیا، نہ انہوں نے کوئی اپوزیشن کا دباؤ، نہ کہیں اور سے دباؤ، اگرچہ اس میں ایک سوچ موجود تھی پاکستان کے مختلف جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہاں پر بھی کہ امریکہ کو بالکل یکسر ہمیں مسترد نہیں کرنا چاہیے، کوئی مڈل گراؤنڈ ہمیں لینی چاہیے. لیکن وزیر اعظم پاکستان نے اس ساری بات کو مسترد کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم امن کے پارٹنر ہیں، جنگ میں پارٹنر نہیں ہیں، اور اپنے اڈے اور اپنی سرزمین اور اپنی فضائی حدود وہ بالکل کسی بھی طاقت کو نہیں دیں گے کہ وہ افغانستان کے اندر جا کے طالبان پر یا افغانز پر اٹیک کرے، کیونکہ پاکستان کا اب افغانستان میں کوئی فیورٹ نہیں ہے. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.